السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے تو بتا دوں کہ میں ایک ینگ ایج سے گزر رہا ہوں، اس وجہ سے میرے کچھ سوالات ہی ہیں آپ سے۔ جی جی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو جتنے بھی ملحد لوگ ہوتے ہیں، ایتھیزم کو فالو کرنے والے ہیں، ان کا جو بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک اپنی پسند کی زندگی گزارنی ہے۔ انہیں اس چیز سے زیادہ کہ اسلام میں کیا ہے، کیا اس کے قانون ہے، کس طرح اسے سمجھنا ہے، وہ باتیں بات کی، انہیں اپنی پسند کی زندگی گزارنے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کسی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ میرے کچھ دوست ہیں تو ان کی طرف جو زیادہ باتیں کرنے کو ملتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ نمبر 1 کے سائنٹیفک سوچ کو یہ بہت پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک یقین کو، ایک عقیدے کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک سائنٹیفک سوچ پیدا نہیں ہوگی۔ وہ پیدا نہیں ہوگی تو آپ جو ہے آپ کے اندر سائنسدان نہیں بنیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافر جو ہیں وہ چاند پر قدم رکھ رہے ہیں، مارس پر قدم رکھ رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ پستہ حالات میں ہیں۔ تو میرا اس کا جواب ان کو کیا ملنا چاہیے؟ یہ کیا صرف حکومتی غلط پالیسی کی وجہ سے ایسا ہے یا مذہب کا اس میں کیا کام ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیونکہ آپ کو پوچھنے کے نتیجے میں کچھ آپ کو جواب سمجھ آئے گا۔ آپ مجھے یہ کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ فلاں عقیدہ جو ہے یہ آپ کو فلاں سائنٹیفک کام کرنے سے روک رہا ہے؟ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ باقی عقیدوں کا تو بہرحال مجھے کوئی خاص علم نہیں، میرے مذہب میں مجھے تو کوئی ایسا کام نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ یعنی آپ کو جواب کا پتہ ہے، تو آپ اس کو یہی چیز اس کے سامنے رکھیں۔ آپ کہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو آپ کا بلیف سسٹم ہے، یقین ہے، یہ آپ کو روکتا ہے کہ آپ کوئی سائنٹیفک اپروچ کر سکیں یا کام کر سکیں۔ غلط ہے۔ وحید الدین خان صاحب نے ایک بڑا زبردست مقالہ لکھا ہے، میرا ارادہ تھا اس کو میں کسی دن ریکارڈ کروں مگر مصروفیت کی وجہ سے ریکارڈ نہ کر سکا۔ قرآن کا سائنٹیفک میتھڈالوجی جو ہے، قرآن کا اصول جو ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا سائنس کے ساتھ، کہ جس طرح یہ سب سے پہلے تو فرانسس بیکن، ایز پر مائی نالج فرانسس بیکن جو تھا 17ویں صدی غالباً، اگر میں مس نہیں کر رہا تو اس نے یہ جو ماڈرن سائنٹیفک پروسیس ہے، میتھڈالوجی ہے، اس کو کوائن کیا تھا کہ آپ پہلے جناب آبزرویشن ہائپوتھیسس ہے، پھر آپ آبزرویشن کرتے ہیں، پھر آپ جناب پریکٹیکلی اس کو لے کے جاتے ہیں اور پھر تھیوری بناتے ہیں، پھر وہ لا کی شکل اختیار کر جاتا ہے، سائنس کا جو پروسیجر ہے۔ تو انہوں نے وحید الدین خان صاحب نے اس کو اس طریقے سے بھی سمجھایا کہ قرآن نے بھی اسی طریقے سے چیزوں کو سمجھا ہے، مگر قرآن کی تھوڑی سی ٹیکنیک ڈیفرنٹ ہے۔ مگر چونکہ آپ نے بھی کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سائنس جو ہے وہ اس وقت زیادہ ریشنل اور زیادہ اچھی اپروچ ہے، جبکہ عقیدہ نہیں ہے، تو اس سے بنیادی سوال یہی کھڑا ہو جائے گا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ کون سا ایسا عقیدہ ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ فلاں سائنسی اپروچ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، سائنسی اسٹیبلش فیکٹ کسی کو منوانے کے لیے آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے۔ اب مسلمان اگر کسی سائنٹیفک تھیوری کو یا سائنٹیفک مفروضوں کو، پریمیسز کو اسٹیبلش فیکٹ نہیں مان رہے اور اس کی دلیل وہ سائنس سے ہی دے رہے ہیں، تو پھر یہ ایک الگ سائنسی بحث ہے۔ جس طرح ایوولوشن کے بارے میں بات ہوتی ہے یا دوسرے اوریجن آف اسپیشیز کے بارے میں بات ہو جاتی ہے، تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھو جی آپ کو چونکہ وہ آدم علیہ السلام کا قصہ دیا گیا ہے، قرآن کا دیا گیا ہے، اسی لیے آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ نہیں بھائی، کیسر احمد راجہ صاحب نے ماشاءاللہ اس کے اوپر بڑی جاندار گفتگو کی ہوئی ہے۔ وہ سائنٹیفک ایویڈنسز اور آرگیومنٹس کے ذریعے اور سائنٹسٹ کے ذریعے، سائنٹیفک میتھڈالوجی کے ذریعے وہ ریفیوٹ کرتے ہیں کہ ہم کیوں اس تھیوری کو یا کس اپروچ کو نہیں مانتے۔ قرآن کا تو ذکر بھی نہیں کرتے وہ۔ تو مراد یہ ہے۔ اچھا، پھر اس کا سب سے بڑا حل یہ بھی ہے کہ جو ماضی کے اندر سائنس کی جتنی ایجادات ہوئی ہیں، آپ دیکھیں وہ کٹر مذہبی لوگ تھے۔ آپ ابن حزم کو لیتے ہیں، کئی لوگ رازی کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر بھی ویڈیو میں بناؤں گا۔ مجھے ایک بندے نے ای میل کے اندر لنک بھیجا کہ جی وہ رازی کے بارے میں، ابن رشد کے بارے میں، اور ابن سینا کے بارے میں، البرونی کے بارے میں، اور الکندی کے بارے میں، اور جناب عمر خیام کے بارے میں اعتراضات اٹھتے ہیں کہ وہ لوگ تو ملحد یا سیکولر تھے، تو وہ تو مسلمان نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ انہوں نے عقائد کے اوپر کیا کتابیں لکھی، فلسفے کے اوپر کیا لکھی۔ ابن رشد کا یہ بہت بڑا ڈالتے ہیں جی ابن رشد ملحد تھا۔ ابن رشد کی کتاب بدایت المجتہد پڑھیں، اسلامی فقہ، مالکی فقہ کے اوپر ایک جاندار کتاب ہے بدایت المجتہد۔ ٹھیک ہے، ہاں، آپ کسی نظریے کے اختلاف کی وجہ سے کسی کو غلط کہہ رہی ہیں اور چیز ہے، مگر یہ کہنا کہ چونکہ یہ سائنسدان تھے اس لیے اسلام مسلمان ان کے خلاف تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ فارمولا مسلمان اور اسلام کے اوپر لگ ہی نہیں سکتا۔ یہ فارمولا عیسائیت کے اوپر ضرور لگتا تھا، کیونکہ وہاں چرچ جیسی ایک تھیوکریسی موجود تھی، کلرجی موجود تھی۔ مسلمان دنیا کے اندر ایسی کلرجی موجود نہیں رہی۔
بعد میں آ کر کہیں موجود رہی ہے تو اس کو تو ہم اسلامی نہیں کہتے, اس کو تو ہم خود مسلمانوں کا ایک جابرانہ نظام کہتے ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ یہ مفروضہ بالکل غلط ہے. باقی آپ نے کہا کہ وہ الحاد ملحد کیوں ہو رہے ہیں, کیا آزادی کی زندگی چاہتے ہیں؟ آزادی کی زندگی ہی چاہتے ہیں, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے اس پر پروگرام بھی کیا ہوا ہے, عقل اور فلسفہ الحاد, ویڈیو پڑھی ہے میری, وہ آپ دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ عقل اور نقل میں یہ کس طریقے سے الجھ جاتے ہیں, اور جس کا نتیجہ یا تو ایمان یا الحاد کی شکل کے اندر سامنے آتا ہے. اس کے علاوہ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی نظر کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ وہ لوگ ہیں جو دین اور دنیا, یہ فرق میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میری نظر میں ان میں فرق نہیں ہے کیونکہ یہ ایک مغالطہ ہے, ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے دین اور دنیا میں فرق کرنے کے والے سے, مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ایسے مسلمان پیدا ہو جائیں جو دین کو بھی اور دنیا دونوں کو سمجھتے ہوں. ایسی مثال یہ پیدا نہیں کرنا چاہ رہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ان یونیورسٹیز کے اندر سے اور ان لیبارٹریز اور ایکسپیریمنٹس کے اندر سے جو پریکٹسنگ مسلم ہیں ان کو ایکسٹرمینیٹ کر دے, باہر نکال دینا چاہتے ہیں. اور میں نے یہ خاصر احمد راجہ صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے یہ شبہ پڑتا ہے کہ سیکولر اور ایتھیسٹ جو لوگ ہیں انہوں نے پلاننگ کے ذریعے یونیورسٹیز کو, کالجز کو سیکولر رکھا ہے تاکہ کوئی عملی طور پر مسلمان یا مذہبی بندہ سائنس میں ترقی کرے گا تو لوگوں کے ملحدوں کو جواب دینے کے لیے مثال ہوگی, دیکھو وہ مذہبی بھی ہے اور وہ سائنسدان بھی ہے. تو انہوں نے انٹینشنلی پلان کر کے یونیورسٹیز کو سیکولر رکھا. اب یہ دیکھیں حجاب اتروا رہے ہیں, کیا تعلق پڑتا ہے, لیکچر لینا ہو لیکچر لے کے جائیں, حجاب اتروا رہے ہیں. اچھا پھر اسی طریقے سے یونیورسٹیز کے اندر سے داڑھیوں کے اوپر یہ آبجیکشن لگا دیں گے, ٹوپی پہنی ہوگی آبجیکشن لگائیں گے. کیوں لگائیں گے؟ تاکہ ان کو پسند نہیں آ رہا کہ کوئی پریکٹسنگ مسلمان جو ہے وہ سائنس کی لیبارٹری کے اندر بیٹھا اور تحقیق کر رہا ہو, کیونکہ اس سے تو لوگ کہیں گے دیکھو اس کا ایمان کیوں نہیں جاتا, وہ ایک مسلمان بھی ہے, مومن بھی ہے اور ایک اچھا سائنسدان بھی ہے. اور یہی مثالیں ماضی کے اندر اسلام نے پیش کی, جو پولی میتھس پیدا کیے کہ وہ ہر فن مولا تھا. ابن حزم کا میں نے نام لیا, ابن حزم جو ہے اس کی آپ شاعری دیکھیں, دیوان الحمامہ, توق الحمامہ, آپ کو پتہ چلے گا شاعری کے اندر وہ بے بہا انداز. فلسفے کے اعتبار سے دیکھیں آپ ان کی کتاب ملل والنحل پڑھیں, آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے. فقہ کے اعتبار سے محلہ بالآثار پڑھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ اس کے علاوہ ان کی کتاب دیکھیں, اور متعدد کتابیں ہیں آپ دیکھیں, انہی سے منسوب ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے رسائل کے اندر جو ہے وہ زمین کے حوالے سے بات کی, اس طرلاب سے دیکھ کے. ابن رشد ہے, ابن رشد نے جو بات کی ہے میڈیسن کے اوپر یا میتھس کے اوپر یا اس طرح کی جو جدید چیزیں, یہ سارے لوگ طالب علم تھے. اب جابر بن حیان کے بارے میں بات کرتے ہیں جی, فادر آف کیمسٹری ہے, وہ بندہ طالب علم ہے ایک مذہبی بندے کا, مذہبی بندے کا. اس کو تو سائنس نے نہیں روکا, کیمیائی طاقتوں نے نہیں روکا کہ جناب ایک مذہبی بندے کے پاس آپ کیوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, امام جعفر کے پاس. تو حمزہ علی بھائی ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے. بہت شکریہ, آگے بڑھتے ہیں. آپ کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں ورنہ آگے بڑھیں گے؟ جی بس ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, بہت بہت شکریہ جی آپ کا. دوسرا کوشچن میرا اس پہ تقدیر کے حوالے سے ہے کہ اس پہ بھی وہ بہت آرگومنٹ کرتے ہیں. تقدیر میں سوال یہ ہے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے تقدیر میں وہ 100% لکھا ہوا ہے, یا اس میں سے 70 اور 60% جو ہے یہ ہمارے مطلب اختیار کے اوپر ہے. تقدیر جو ہے نا, یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کتنا لکھا ہوا ہے, کس طرح لکھا ہوا ہے, کیوں نہیں لکھا ہوا ہے, یہ اس بارے میں کہہ نہیں سکتا. تو ہم یہ کیسے میں کہہ دوں, میں نے تو لکھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ 60% یا 70% ہے, یہ تو میں کہہ نہیں سکتا. بہرحال یہ ضرور قرآن میں منسوب یعنی موجود ہے, لکھا ہوا منقول ہے کہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, وہ اللہ کے ہاں لکھی ہیں. اچھا پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لکھنے سے مراد لوگ یہ لے لیتے ہیں جی وہ کاپی پینسل اللہ قلم سے بیٹھ کے لکھتا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ ایک گانا بھی بڑا مشہور کسی نے کر دیا تھا, نصیب ساڈے لکھے رب نے کچی پینسل نال, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے اس طرح کی چیزیں مشہور کر دی کہ جناب پتہ نہیں کو واقعی دوات قلم ہوگا اس طریقے, وہ لفظ اس طریقے سے تعبیر استعمال کیے گئے جو عام شعور اور عقل کو سمجھ آ سکیں, کیونکہ انسان اسی طریقے سے ڈاکومنٹس اکٹھے کرتا ہے, انفارمیشن گیدر کرتا ہے. تو لوگوں نے سمجھا شاید اسی طریقے سے وہ بات کی گئی ہے. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک ڈیجیٹل سپیس بھی بنتی ہے ہمارے پاس, نہیں جیسے مطلب سوری تو وہ یہ مجھے جیسے پہلے مکمل کر لینے دیں. تو اس طریقے سے وہ چیزیں بھی لکھی جا سکتی ہیں, ریکارڈ میں موجود ہو سکتی ہیں, کچھ میں مسئلہ نہیں. وہ اب آ جاتے ہیں کہ وہ کتنی لکھی ہیں کتنی نہیں, اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کے علاوہ, تو میں کچھ بتا نہیں سکتا کہ کتنے % ہے. اب آگے بات کر لیں. جی میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. جی افسر, جی افسر. دیکھیں تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہی بندے کرتے ہیں, بلکہ جو بندوں نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا ہے. وہ کس طرح سے, میں اس کے تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو ماضی حال مستقبل جو ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے ہے. ہمارے لیے جو پاسٹ ہے وہ گزر چکا ہے اور جو حال ہے وہ موجود ہے, لیکن ہمیں جو فیوچر ہے اس کا نہیں پتہ.
لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے فیوچر کو بھی جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا تھا اور یہ کیا کرے گا اور پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب زمانے متعین نہیں ہے، وہ کسی زمانے میں مقید نہیں ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ جو انسان ہے اس نے کیا کرنا تھا. لیکن اس کے بعد پھر بھی انسان کو اختیار دے دیا گیا، اس کے لیے اچھائی اور برائی کو رکھ دیا گیا، وہ جس کو چاہے وہ اس کو خود اختیار کر سکتا ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے جو پیچھے عامر بھائی کتب کا ذکر کر رہے تھے، میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب کی کتاب ہے یورپ پر اسلام کے احسانات. یہ کافی مطالعہ کرنے والی کتاب ہے. یہ میں حمزہ علی صاحب کو جو ہے نا، میں اس بارے میں گائیڈ کرتا ہوں.